السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں پارہ نمبر 16 کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 15 میں ہے اور کچھ حصہ پارہ نمبر 16 میں ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تھے تو سوال ہوا ای الناس اعلم، کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے کہ علم کی نسبت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی کہ اللہ سب سے بڑا عالم۔ انسانوں کے اعتبار سے سوال ہوا تھا، انسانوں کے اعتبار سے انہوں نے جواب۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ فلاں مقام پر جائیے، جسے قرآن نے مجمع البحرین کہا، دو دریا کا سنگم، جہاں دو دریا آپس میں ملتے، کہا وہاں جائیے، وہاں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کر کے علم حاصل کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے بتایا کہ ساتھ میں آپ اپنی ایک بھونی ہوئی مچھلی، فرائی کی ہوئی مچھلی رکھ لیجئے، اور جہاں یہ مچھلی چپکے سے راستہ بنا کر کے آپ کے بیگ اور جھولے سے نکل جائے گی، وہیں پر وہ آدمی آپ کو مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد یوشع بن نون کو لیا اور جہاں تھے وہاں سے نکلے۔ اب پورا لمبا سفر کرتے 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 ایک جگہ ان لوگوں نے آرام کیا، ایک پتھر پر سر رکھ کر کے دونوں استاد اور شاگرد یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جس کو لے کر کے گئے تھے، دونوں سو گئے، اور جس میں مچھلی فرائی کر کے رکھا تھا انہوں نے، اس جھولے سے وہ مچھلی اللہ کے حکم سے چپکے سے نکلی، پانی وغیرہ اس پر پڑا، اس کے اندر حرکت آئی، اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہوئی جو فرائی کر دی گئی، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا اور چپکے سے نکل گئی۔ یہ چیز یوشع بن نون نے دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھول گئے بتانا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بیدار ہوئے، آرام کر کے تو آگے بڑھے، اور آگے ایک دن اور ایک رات کا اور سفر کر گئے۔ تو وہاں ان کو جب بھوک نے ستایا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو اپنے ساتھی سے کہا بھائی لاؤ کچھ کھاتے باتے، بہت بھوک لگ گئی ہے، بہت تھک گئے۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ ارے میں تو بتانا بھول گیا کہ مچھلی تو وہیں چھوٹ گئی۔ کہا جہاں ہم لوگ آرام کر رہے تھے وہیں مچھلی نے راستہ بنا لیا عجیب و غریب طریقے سے اور نکل گئی۔ کہا وہی تو ہمیں جانا تھا، ذالک ما کنا نبغ، وہی تو ہماری منزل تھی، ہم وہاں آرام کیے، ہمیں پتہ نہیں چلا، اب تم بتا رہے ہو، چلو واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ اپنے پیروں کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے دوبارہ ان لوگوں کو آنا پڑا، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں ایک بندے سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے کہا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کروا دی حضرت خضر علیہ السلام۔ اصل لفظ خضر ہے، خضر نہیں، اصل لفظ خضر، بعض لوگ خضر بھی استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن اصل جو نام ہے خضر ہے، خضر نخرج منہ، یہ لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، تو اصل لفظ خضر ہے، اور احادیث وغیرہ کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہو، قرآن میں تو نام نہیں آیا۔ بہرحال ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعک، کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنا سکتے ہیں، کچھ علم سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر پائے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرا شاگرد بننا چاہتے ہو تو جب تک میں کسی سوال کا یا جب تک میں کسی مسئلے کا حل نہ بتا دوں، اپنی طرف سے جواب نہ دے دوں، تب تک تم کسی مسئلے میں سوال نہیں کرو گے۔ آگے بڑھے دونوں، کشتی میں سوار ہوئے، ادھر سے ادھر جانا تھا، تو کشتی والا پہچانتا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، بنا اجرت کے اس نے سوار کر لیا، بنا کسی پیسے کے، کہ چلیے ٹھیک ہے آپ کو ادھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اس میں بیٹھے، تو آگے جب کشتی بڑھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کی ایک لکڑی نکال دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اخرقتها لتغرق اعلیٰ،
آپ نے یہ کشتی کا ایک تختہ نکال کر کے آپ نے یہ الگ کر دیا کہ آپ کشتی میں جو بیٹھے ہیں آپ ان کو ڈبونا چاہتے ہیں، پانی میں غرق کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں بھول گیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعی بھول گئے تھے، جان بوجھ کر کے سوال نہیں کیا تھا، واقعی بھول گئے تھے۔ پھر آگے بڑھے، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھے۔ ایک بچے سے ملاقات ہوئی، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اس میں سے پکڑا اور پکڑ کر کے اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس کو جو ہے مار دیا، قتل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے مزاج کے خلاف اور ایک غلط بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم کو مار دیا بغیر کسی غلطی کے، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت غلط کام کیا، بہت برا کام کیا، بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وعدہ یاد دلا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد کچھ پوچھا تو آپ مجھے الگ کر دیجئے گا، ابھی آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ مطلب میں لمٹ پار کر چکا ہوں، اب میں سوالات نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو آپ الگ کر دیجئے گا۔ اسی سے لوگوں نے نکالا کہ 3 غلطی کم از کم آپ لوگوں کی معاف کریں، 3 غلطی کم از کم لوگوں کی آپ کسی بھی مسئلے میں معاف کریں۔ بہرحال یہ دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، گاؤں والوں سے کہا کھانا کھلا دو، تو انہوں نے کہا رے جان نہ پہچان اور مہمان بن کر کے آ گئے آپ ہمارے یہاں، فابوا ان یضیفوہما، اور مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام بالکل غصے میں تھے کہ لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے فاقاما، اور اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں پھر بول پڑے لو شئت لاتخذت علی اجرا، فری میں کام کر دیا آپ نے، چاہتے تو پیسہ لے لیتے، پیسے سے کام کرتے، گاؤں والوں کی جو ہے مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے ہماری، اور آپ نے جو ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا هذا فراق بینی و بینک، ختم، ہماری اور آپ کی شاگردی ختم۔ اچھا ابھی شاگردی ہوئی ہی نہیں تھی، ابھی شاگردی ہوئی نہیں تھی، ابھی شاگرد بننے کی بات، یہ ریہرسل، یہ ایگزام چل رہا تھا، گویا کہ انٹرویو کہہ لیجیے آپ، انٹرویو چل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ناکام۔ لیکن کیا کہا، جانے سے پہلے میں آپ کو ان تینوں کاموں کی وجہ بتاتا ہوں۔ اما السفینہ، کشتی جو میں نے عیبدار کی توڑا، اس لیے کہ وہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، اسی کشتی پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، اور جہاں یہ کشتی لے کر جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے، اگر میں اس کو عیبدار نہیں کرتا تو یہ بادشاہ ان سے کشتی لے لیتا اور ان کی زندگی کا گزارا جس پر تھا وہ گزارا ختم ہو جاتا۔ تو میں نے ان مسکینوں کی مدد کی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جس بچے کو میں نے مارا اس کے ماں باپ مومن تھے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنے گا، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ اس کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کو اور اچھی اولاد سے نوازے گا۔ اور جہاں تک رہی بات دیوار کی، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام اوپر چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام دیوار کے نیچے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو علم، وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ کہا اس کے نیچے خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی گاؤں والوں کو معلوم پڑ جاتا، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے، میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ وہ مال وہیں رہے، یہ بچے بڑے ہوں، وہ خزانہ نکالے، اپنی زندگی گزارے، یہ رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلته عن امری، میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، موسیٰ یہ ان تمام باتوں کی تفصیل اور تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے کہ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے اور فوراً ٹوک پڑے۔ کیا پتا چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے لیے کوششیں کریں، ہم کسی کو اپنا استاد بنائیں۔ انٹرنیٹ اور کتابوں کے ذریعے آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ کسی کی شاگردی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، کسی اہل علم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، مشقتیں برداشت۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ مچھلی کہاں غائب ہوئی؟ واپس پلٹ کر کے آئے، ایک دن ایک رات کا لمبا سفر کیا، یہ سب مشقتیں برداشت کی تاکہ ایک بڑے عالم کے پاس جا کر کے علم حاصل کرے، اور گئے، علم حاصل کیا، تجربہ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے ایک بڑے عالم سے ان کی ملاقات کروا دی۔ یہ ملاقات جو ہے ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ۔ ذوالقرنین بادشاہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے،
اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، پوری گویا کی پوری دنیا پر آپ کہہ لیجئے ان کی حکومت۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہر طرح کی چیز سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ جب سفر کرتے کرتے مغرب میں ویسٹ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں دنیا ختم، کوئی آبادی نہیں آگی۔ دیکھا سورج کو تو ایسا لگا سورج کیچڑ میں جو ہے غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا، اس کے آگے کی دنیا ختم۔ تو اللہ نے کہا یا ذو القرنین، اے ذو القرنین، یہاں ایک قوم رہتی ہے کہ چاہو تو تم ان کو جو ہے سزا دو، عذاب دو، یا چاہو تو ان کو چھوڑ دو۔ تو ذو القرنین نے کہا اللہ نبی نہیں تھے۔ ذو القرنین نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا بہتر بدلہ، اور اگر یہ لوگ ظلم یعنی شرک پر باقی رہتے ہیں تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر وہاں سے مغرب کا سفر کر کے انہوں نے مشرق کا سفر کیا، ایسٹ کی طرف، پورا آخری حصہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج نکلنے کی جگہ ذوالقرنین بادشاہ پہنچے اور وہاں پر ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی کہ جو قوم ان کی باتیں نہیں سمجھتی تھی، لیکن کسی طریقے سے قوم والوں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج نے فساد مچا رکھا ہے، ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں، ہماری چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، آ کر کے ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ اور فساد مچاتے ہیں، ایک کام کر دیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دوں گا، جو بھی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس کے بل پر میں تمہاری یاجوج ماجوج سے مدد کر دوں گا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ انسانوں میں سے، یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں، اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں لوگوں پر فتنہ اور فساد مچاتی۔ اللہ نے لوگوں کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے ذوالقرنین بادشاہ کو وہاں بھیجا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ لوہے کی چادریں لے کر کے آؤ، یعنی لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر کے آؤ، اور وہ ٹکڑا یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار کی صورت میں بچھا دیا گیا، یہاں تک کہ جب مکمل یہ دیوار بن گئی لوہے کی تو کہا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، کہا اب اس میں آگ لگاؤ، آگ لگائی گئی، دھواں سلگایا گیا، اور اس کے بعد جب دھواں سلگایا گیا تو کہا کہ اب اس پر لا کر کے پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ آپ سوچیں لوہے کی دیوار ہے، پگھلا ہوا تانبا، کتنی مضبوط دیوار بنے گی۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے یہ کام کیا، اور جب دیوار بن گئی تو کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب یہ یہاں سے نکلنا چاہیں تب بھی نہیں نکل سکتے، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم آئے گا، وعدہ پورا ہوگا تو پھر یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب اس کی تشریح حدیث میں آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح سے کام پر لگتے ہیں، شام تک مکمل طور سے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب شام میں تھوڑا حصہ باقی رہ جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو ان کا جو سردار کہہ لیجئے، مینیجر کہہ لیجئے، سپروائزر کہہ لیجئے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو رہنے دو، بقیہ حصہ ہم کل توڑ لیں گے۔ لیکن دوسرے دن صبح یہ لوگ آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے بھی دن سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ یہ لوگ نہیں کہتے ہیں، سپروائزر انشاءاللہ نہیں کہتا، پھر سے مکمل پورا دن محنت کرتے ہیں، شام کو اتنا حصہ باقی رہتا ہے، پھر سے کہتا ہے چلو کل توڑ لیں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، یہ لوگ دیوار توڑیں گے، اور شام کو جب تھوڑی دیوار باقی رہ جائے گی وہ سپروائزر کہے گا رہنے دو، انشاءاللہ کل یہ دیوار ہم لوگ مکمل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن یہ لوگ صبح آئیں گے تو دیوار اسی پہلی جیسی حالت میں، یعنی کل جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے اسی حالت میں ملے گی، وہ تھوڑا سا حصہ توڑیں گے اور توڑ کر کے باہر نکل جائیں گے۔ باہر نکلتے ساتھ ہی زمین کو فتنے اور فساد سے بھر دیں گے، زمین والوں کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، اور تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہ تیر آسمان سے جب واپس آئے گا اس میں خون لگا ہوگا، کہیں گے دیکھو ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے فوج کا لشکر کا آگے والا حصہ قبریہ نام کا ایک دریا ہے، اس دریا کا پانی مکمل طور سے پی جائے گا، باقی لوگوں کو پانی ہی نہیں ملے گا، اتنی زیادہ تعداد میں یہ لوگ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کر چکے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک جو ہے پھوڑا، پھنسی، دانا، جو بھی کہہ لیجئے، بیماری پیدا کر دے گا، اس بیماری کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم ختم ہو جائے گی۔
لیکن ان کے خاتمے کے بعد بھی ان کی لاشوں سے بدبو پھوٹے گی، پھر سے لوگ پریشان ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ بارش نازل کرے گا، وہ بارش کا پانی ان کی لاشوں کو وہاں لے جائے گا جہاں اللہ چاہے گا، اور پوری زمین کو اللہ رب العالمین صاف شفاف اور ہریالی سے بھر دے گا، اور اس طریقے سے ایک فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو نقصان ہو گیا۔ یاجوج ماجوج روزانہ کام کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، اس کا نقصان ہے۔ آپ انشاءاللہ کے تعلق سے ہمیشہ اپنے آپ کو بیدار رکھیں، کسی بھی کام کا ارادہ کیجئے، کل بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ ضرور کہہ لیجیے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ کہنے کے فائدے کیا ہیں اور نہ کہنے کے نقصانات کیا ہیں، اس حوالے سے اگر آپ مکمل لیکچر سننا چاہتے ہیں، میرا ایک لیکچر ہے یوٹیوب پر، آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اس حوالے سے مکمل 45-50 منٹ کا بیان ہے، سن لیں گے، ساری ضروری باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ ایسے یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی مکمل تفصیلات ایک الگ سے جو ہے ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل کرنے کے باوجود آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، جو بندہ دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک اور کفر بھی کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرے، اگر شرک پر مر رہا ہے، کفر پر مر رہا ہے، تو آخرت میں اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، ایک بندہ ایمان والا، شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، لیکن ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو نیکی کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایمان بھی ہے، جو اخلاص بڑی محبت سے وہ نیک عمل کر رہا لیکن طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک ایسا بندہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن پھر وہ جتلا دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، جتلا دیتا ہے، تو پھر اس احسان کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور نمبر 5، ایسا بندہ جس نے زندگی بھر نیکی کی، پھر کسی وجہ سے اس نے اس دین کو، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو پھر ایسے بندے کو اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی نیکیاں کرے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیکیوں کو انجام دیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف کریں۔ اور اللہ نے کہا کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے سمندر جو ہے، 7 بڑے بڑے سمندر ہیں، اس کے علاوہ دریا ہیں، نہریں ہیں، اس کے علاوہ گڑھے ہیں، تالاب ہیں، جو بھی دنیا کے تمام پانی کو اگر انک اور سیاہی بنا لیا جائے، اللہ کی تعریف کے کلمات لکھنے لگو، یہ سیاہی، یہ انک، یہ پانی، یہ درخت، یہ قلم، یہ پین سب ختم ہو جائیں گے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، لیکن پھر بھی اللہ کی تعریف کے کلمات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ یہاں سورۃ الکہف مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی ابتدا میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ یاد رہے دعا کے آداب میں سے، کبھی دعا کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ ہم تفصیلی ذکر کریں گے، دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آپ چپکے سے دعا کریں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، بند کمرے میں، ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آپ دعا کریں، مسئلہ نہیں، لیکن وہ دعا جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں نا، اس میں زیادہ خلوص ہوتا ہے، اس میں زیادہ محبت ہوتی ہے، اس میں کبھی رونا آتا ہے، آنسو بہانا آتا ہے، اس میں کبھی جو ہے ہمارا منہ بنتا ہے، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام اس لیے بھی چپکے سے دعا مانگ رہے تھے اولاد کے لیے، اس لیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اگر لوگوں کے سامنے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تو کہتے لوگ دیکھو یہ عمر پار کر گیا، اس عمر میں اولاد مانگ رہا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور کہا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ان کو یحییٰ نام کا ایک لڑکا دیا جو کہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بعد میں جا کر کے قتل کیا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ پارہ نمبر 3 میں ان کا تذکرہ آیا تھا کہ کیسے یہ پیدا ہوئی، ان کی ماں نے نظر مانی تھی
اور پھر یہ جب پیدا ہوئی تو اللہ نے کیسے کرامت دکھایا ان کے ذریعے کہ بن موسم کے پھل اللہ رب العالمین ان کو دیا کرتا تھا۔ اب یہی مریم جب بڑی ہو گئی اللہ کی عبادت کرتی تھی، قوم والوں سے ہٹ کر کے انہوں نے اپنی ایک کٹیا ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی، وہاں جاتی تھی اللہ کی عبادت کرتی تھی، مطلب جنگل میں نہیں، پہاڑوں پر نہیں، اسی علاقے میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے اس کٹیا میں جھوپڑی میں اس جگہ موجود تھی، اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام نازل انسان کی شکل میں۔ جب وہاں پہنچے اور مریم علیہ السلام نے دیکھا انسان، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا اے اللہ کے بندے اگر تو متقی ہے تقوی والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہے تو یہاں سے جا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے رب کا میسنجر ہوں، پیغام لے کر کے آئے، کیا لیہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کے ہاں ایک خوبصورت پیارا سا بچہ پیدا ہو۔ انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے آج تک ٹچ نہیں کیا، ٹچ تک نہیں کیا، ولم اک بغیا، میں فاحشہ اور بدکار اور زانیہ بھی نہیں ہوں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو۔ قال کذالک، کہا مریم اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا ہوگا ہی، طے ہے، یہ فائنل ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن کیسے؟ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا کہ میرے لیے آسان، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، میں اس کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو لوگو اللہ کا یہ پاور ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ بن مرد کے ایک عورت کے ذریعے چاہے تو اولاد پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کا فیصلہ کیا جا چکا۔ جبریل امین علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا، وہ پھونک ان کے گریبان سے ہوتے ہوئے ان کے حمل کی جگہ پر پہنچا، فحملتہ، اور حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ، حمل سے ہو گئی، فانتبذت بہ، اور پھر اپنے آپ کو الگ کر کے ایک کنارے والی جگہ میں آ کر کے وہ بیٹھ گئی۔ اب آثار سارے کے سارے ظاہر ہیں حمل کے، فاجاءها المخاض، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے عام عورتوں کو 9 مہینے لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیلیوری میں، یہ مرحلہ حضرت مریم کو برداشت نہیں کرنا پڑا، بلکہ کچھ دنوں کے اندر ہی وہ حمل سے ہوئی، اللہ نے بچے کو بڑا کیا اور پھر ان کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ اس میں کتنا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے 20 دن، بعض لوگوں نے 1 مہینہ، بعض لوگوں نے کچھ اور دن بیان کیا، بہرحال جو بھی ہو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فاجاءها المخاض، اب پیدائش کا وقت قریب آیا اور وہ درد اور تکلیف جو صرف ایک عورت سمجھتی ہے وہ اس مرحلے میں حضرت مریم علیہ السلام پہنچی تو ایک کھجور کا درخت تھا سوکھا ہوا، اس میں پتے نہیں ہیں، پھل کیسے آئے گا؟ اس کے درخت کا جو درخت تھا اس کا تنا جو نیچے والا جڑ والا حصہ ہے ٹیک لگا کر کے آ کر بیٹھ گئی اور کیا کہا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی، بے بسی کی کیفیت، کہنے لگی اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، مجھے بھلا دیا جاتا کہ مریم نام کی بھی کوئی خاتون دنیا کے اندر تھی۔ کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ آپ کی زندگی میں بعض دفعہ حالات ایسے آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کاش مر گیا ہوتا، لیکن اسی مشکل حالات سے اللہ آپ کو نکال کر کے آپ کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں سے پھر دنیا آپ کو پہچانتی ہے، جہاں سے دنیا آپ کو پہچانتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے باکمال ہوئے لیکن عورتوں میں کچھ ہی عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے باکمال بنایا، اسی میں آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا۔ مریم کہہ رہی ہے کاش مر گئی ہوتی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ کی طرف سے پکارنے والے نے پکارا اللہ تحزنی، مریم گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہاری ڈیلیوری میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ مدد کرے گا۔ دیکھو یہ تمہارے پاس اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا کوئی اثر نہیں، کوئی نشان نہیں، لیکن اللہ نے جاری کر دیا اور کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہا یہ کھجور کے درخت کا جو تنا ہے جس کا ٹیک لگا کر کے مریم بیٹھی ہو، اس کو پکڑ کر کے ہلاؤ۔ وہ درخت کیسا تھا پتا ہے؟ اس میں پتے بھی نہیں تو پھل کہاں سے آئے گا؟ لیکن کہا اللہ نے ہلاؤ اس کو، تساقط علیک رطبا جنیا، یہ تمہیں تازہ کھجور دے گا، یہ تمہیں ایک اور کرامت، کہا یہ تمہیں تازہ کھجور دے گا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ چاہے تو آپ کے لیے روزی کا انتظام کر دے، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش،
کوشش کرنا پڑے گا۔ مریم کی نگاہوں کے سامنے ایک ایسا پیڑ تھا جس میں پتا بھی نہیں، پھل کے آثار کہاں سے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کوشش تو کر۔ اور ایک عورت ذات کھجور کو ہلائے گی، کتنا ہلا پائے گی؟ آپ ہلائیں تو آپ کو بھی کھجور وہ نہیں دے گا اگرچہ اس میں پھل لٹکے ہوئے ہو، لیکن اللہ رب العالمین جب فیصلے کرتا ہے ایسے ہی کرتا ہے۔ تو مریم نے ہلایا، وہ کھجور کے پیڑ نے تازہ ترو تازہ، جس کو رطب کھجور کہا جاتا ہے، وہ کھجور گرایا، مریم نے کھجور کھایا اور جو ہے وہ پانی پیا جو اللہ نے ان کے لیے وہاں چشمہ جاری کر دیا۔ یہاں سے مفسرین نے کہا ہے کہ ایک عورت جو ڈیلیوری کے مرحلے میں ہو، پیدائش کا وقت قریب ہو، اس کو تازہ کھجور کھلانا چاہیے، اس کھجور سے اس کے لیے فائدہ ہوگا، اس کی صحت جو ہے بہتر رہے گی۔ اور اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم کھاؤ پیو، دنیا کی ٹینشن چھوڑو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اور اگر کسی انسان نے تمہیں دیکھ لیا، ملاقات ہو جائے تو کہنا ارے بھائی میں تم سے بات نہیں کرنے والی، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، بھول کر کے بھی بات نہیں کر سکتی۔ اب مریم اپنے بچے کو، بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر کے قوم کے درمیان آئی، قوم کے لوگوں نے دیکھا، کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا تمہارے ہاتھ میں بچہ، لگتا ہے کچھ غلط کر کے آئی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، مریم نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں زانیہ تھی، تم نے یہ غلط حرکت کیسے کر لی؟ مریم نے کہا نہیں میں بولتی نہیں، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو، اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، پوچھو اس سے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا اس بچے سے بات کیسے کریں جو ابھی گود میں ہے، جس کے دودھ پینے کی عمر ہے۔ یہ گفتگو مریم اور قوم والوں کے درمیان چل رہی تھی، بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، کہا بچے نے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا انی ابن اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا، مجھے مبارک بنایا، جہاں کہیں میں رہوں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور وبرم بوالدتی، وبرم بوالدیہ نہیں، کہا مجھے میرے اللہ نے، رب نے میری ماں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ نے فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا پورا قصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو پیدا ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ان کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں ان لوگوں کو شک ہے، اس بارے میں سچی بات یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے باپ کی گفتگو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ابا بت بھی بناتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، کہا ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں باپ نا، کل ہم نے والدین کے تعلق سے گفتگو، باپ گرچہ کتنا برا کیوں نہ، اللہ کا نافرمانی کیوں نہ، لیکن بیٹا جب بات کرے محبت سے بات کرنا چاہیے۔ یا ابھی نہیں کہا اے میرے ابا، کہا یا ابتی، تا بڑھایا، تا بڑھانے سے کیا محبت بڑھ جاتی، یا ابت، اے میرے پیارے ابا، اے میرے ابو جان، سمجھا رہے ہیں تو بڑی محبت سے۔ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کے لیے آپ کی باتیں سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے، شیطان کی عبادت چھوڑ دیجئے ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ باپ نے کہا راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، باز آ جاؤ، لأرجمنک، ورنہ پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، چھوڑو جاؤ یہاں سے۔ قال سلام علیک، کہا ٹھیک ہے ابا جاتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ سے استغفار کروں گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور پھر بعد میں اللہ نے استغفار کرنے سے بھی منع کر دیا کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اور دیگر نبیوں کا مختصر تذکرہ اللہ نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، اور ایسے ہی آدم اور حضرت اور دیگر نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک سوال کا جواب اللہ نے دیا کہ لوگ بیکار کب ہو جاتے ہیں؟ لوگ بیکار کب ہوتے ہیں؟ جب دو چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک نماز چھوڑنا، آپ نماز چھوڑیں گے آپ بیکار ہو جائیں۔ نمبر دو اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنا، میرا من، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ یہ دو چیزیں جب آپ کرنے لگ جائیں تو پھر آپ نالائق ہو جاتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف، ان نبیوں کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہو۔ یہ نالائق کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو برباد کیا، اور نمبر دو واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارا، تو کیا اس کا نقصان ہے؟ فسوف یلقون غیا، انہیں غی میں ڈالا جائے گا۔
जहन्नम की एक वादी है, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको डालेगा। एक कुरान का बड़ा प्यारा सा जुमला है, कुरान का बड़ा प्यारा सा एक जुमला है, वमा कान रब्बुका नसिया, आपका रब भूलता नहीं। यह आयत मैं पर्सनली जब पढ़ता हूं मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आपके साथ कोई भी कुछ भी कर जाए, हमेशा इस बात को अपने दिल में रखे, वमा कान रब्बुका नसिया, आपका रब भूलता नहीं। वो सब देख रहा, सारी चीजें देख रहा, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बाज दफा हम कोई नेक अमल करते, किसी के साथ अच्छा करते तो वो हमारे साथ बुरा कर जाता है, कहते अरे यार ये इसके साथ मैंने अच्छा किया, हमारे साथ बुरा कर रहा। छोड़िए, आपको जो करना था आपने कर लिया, वो जो कर रहा है वो भुगतेगा, वमा कान रब्बुका नसिया। और ये भी याद रहे, आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तब भी अल्लाह देख रहा है, तब भी अल्लाह भूलता है। हमेशा इस बात को याद, आपके साथ बुरा हो रहा है तब भी अल्लाह देख रहा है, भूलेगा नहीं। आपने किसी के साथ बुरा किया है तब भी अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भूलने वाला नहीं है। तो किसी के साथ गलत करने से पहले ये याद रखिए, किसी को गड्ढे में डालेंगे तो दूसरा गड्ढा आपके लिए तैयार। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म का बदला इसी दुनिया में इंसान को दे दिया करता है, और जालिम की अल्लाह गिरफ्त करता है। पुलसरात का तज़किरा अल्लाह ने किया कि हर एक को पुलसरात से गुजरना है, हर एक को। लेकिन जो बंदा जितना नेक होगा वो उसी रफ्तार के साथ उस पुलसरात से गुजर जाए। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ू, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, जो जितना नेक होगा। पहले जो लोग गुजरेंगे नेकी के बल पर जो है बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, फिर हवा की रफ्तार से, पूरी रफ्तार जिक्र की। लेकिन जिसके पास नेकियां नहीं, कुफ्र है, शिर्क है, ईमान नहीं है, वो लोग पुलसरात पर से गुजरेंगे तो धड़ाम से इधर जहन्नम की खाई में और जहन्नम की गहराई में वो लोग गिर जाएंगे। तो हमें पुलसरात के उस पुल से गुजरना है, उस रास्ते से गुजरना है। हमें जो है नेकियां करना चाहिए ताकि वहां से आसानी से हम गुजर सकें। उसके बाद सूरह ताहा का आगाज होता है। सूरह ताहा वो सूरा है जिसके अंदर अक्सर हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया, और वही सारी बातें अलग अलग अंदाज में जो हम पारा नंबर 9 में बयान कर चुके हैं। लेकिन सूरह ताहा के हवाले से 2-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, अकीदा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं। बहुत से लोग हमारे यहाँ डॉक्टर इसरार को सुनते हैं, डॉक्टर इसरार का अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद, कुत्ते में, सूअर में, बिल्ली में, खिंजीर में, इसमें उसमें, सब में अल्लाह। ये वहदतुल वजूद का अकीदा बड़ा गुमराही वाला अकीदा, गोया कि आपने और अल्लाह को, इंसानों को, सबको बराबर कर। ये डॉक्टर इसरार साहब का अकीदा। हमारे यहाँ खवातीन बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। डॉक्टर इसरार साहब तफसीर बड़ी अच्छी है, सारी तफसीर जो करते हैं ना, तफसीर भी राय होती है, अपने दिमाग से तफसीर करते हैं, सलफ के मनहज के मुताबिक तफसीर नहीं करते। इसलिए होशियार रहिए, ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो मीठा मीठा बोल करके आपको गुमराही की तरफ लेकर के जाते हैं। उलमा के राब्ते में रहिए, मनहज सलफ की रोशनी में जिंदगी गुजारिए। वो तफसीर जो सलफ के अक़वाल की रोशनी में की जाए वो तफसीर मोतबर। अपनी तरफ से बनाना है कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, मेरा दिमाग ऐसा कहता है, मेरा ख्याल है। आप देखें बार बार वो ये जुमला बोलते हैं, मेरा ख्याल ऐसा है कि ये इसका मफहूम नहीं है जो सलफ ने समझा, मेरा ख्याल ये है कि इसकी तफसीर ये होनी चाहिए। सुनना बंद कीजिए, वरना गुमराही के रास्ते पर अल्लाह ना करे कि आप निकल जाएंगे। अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह ने कई जगह कुरान में बयान किया, रहमान अलल अर्श इस्तवा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से सवाल हुआ कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है कैसे? कहा उन्होंने कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी, अल इस्तिवा मालूम, ये पता है कि अल्लाह अर्श पर है, लेकिन वल कैफु मजहूल, अल्लाह अर्श पर कैसे है ये नहीं पता। वल ईमानु बिही वाजिबुन, लेकिन ईमान रखना जरूरी है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और इस बारे में सवाल करना क्या है? बिदअत है। साहबा सवाल नहीं करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी कैसे, अल्लाह के दोनों हाथ कैसे हैं, अल्लाह की आंख कैसी है, अल्लाह की जात कैसी है, अल्लाह का पैर कैसा है। इस बारे में हमें सवाल नहीं करना है। मिन गैरी तकईफ, अल्लाह के बारे में जितनी बातें बयान की गई है बगैर हाउ बोले, बगैर कैसे बोले, तमाम चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है जैसे बयान किया गया। दूसरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ का तज़किरा करते हैं, एक दुआ का तज़किरा। आपके यहाँ दरगाह में क्या है? क्या है? तोते की कब्र है, हाफिज कुरान है नहीं, तोतले को चटाओ, वहां पर जो है शक्कर और घी डाल करके तोतलापन दूर हो जाता है उसका, है नहीं? मैं कई लोगों को ले गया, बताया वहां पे, मुझावर ऐसा देखता है मेरे पास, आंख निकाल कर, तो गुमराही फैला रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में तोतलापन था। जब अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन के पास, सरकश हो गया, समझाओ उसको, राह रात पर लेकर के आओ, हो सकता है बात मान ले। मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि मैं एक किब्ती को मार करके आया हूं, उसी के आदमी को मार के आया हूं, उसी के पास अल्लाह भेज रहा।
یہ تو بہت بڑا مشن، بہت بڑی ذمہ داری. تو اللہ سے دعا کیا. کیا دعا کیا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. کیوں؟ ایک بہت بڑے جیسا بھی ہے وہ، لیکن بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ. تو بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اسی طریقے سے میرا بعض دفعہ لوگ نروس ہو جاتے، بات نہیں کر پاتے. کسی بڑی کمپنی میں جو ہے جاب کرنے کے لیے جانا ہے اور جو ہے اپلائی کیا ہوا انٹرویو ہے، تو نروس ہو جاتا ہے انسان، جو معلوم ہے وہ بھی نہیں بتا پاتا. ایسے ایگزام آج کل شروع ہو گئے 10th اور 10th والوں کے. تو یہ دعا آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے ان کو. ایسے مشکل وقت میں، ایسے مشکل مرحلے میں انہیں دعا کرنا چاہیے. کہا اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور یہ مشن، اس مشن کو میرے لیے آسان کرنا. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی الفاظ نکلتے نہیں ہیں سے اس کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اور آگے کیا دعا کی؟ یہیں تک ہمیں دعا ہے نا، یہ تو دعا ہمارے سب کے لیے یہاں تک، لیکن اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے لیے مانگا، کیا؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے بھائی، میرے خاندان کے ایک فرد کو، میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے. بھائی ایسا ہونا چاہیے. بھائی ایسا، یہاں تو آج بھائی کا دشمن بنا ہوا، بھائی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. یا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے ساتھ پارٹنر بنانے کا اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے بھائی اشدد بِهِ أَزْرِي، یہ میرے ساتھ ہوگا، ہمارا کندھا مضبوط ہوگا. ہم ایک ساتھ رہیں گے تو اللہ تیری تسبیح زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے اور تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے. تو اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ آپ کو دیا جا رہا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور وہاں راستے میں تھے، تو اللہ نے راستے میں یہ وحی کی کہ جا رہے ہو فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، تو فرعون سے نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے، ظالم سے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نرمی سے بات کرنا. اور ہمارے ہاں دو اچھے خاصے انسانوں سے لوگ نرمی سے بات نہیں کرتے. نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے اور ہماری بات کو قبول کر لے. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا جو واقعہ میں نے کہا پارہ نمبر 20 میں ہم تذکرہ کریں گے. اس کے بعد پھر پورا واقعہ ہے آیت نمبر 9 سے لے کر کے 99 تک، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، وہ ساری باتیں جو ہم پارہ نمبر 9 میں بیان کر چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا اللہ نے سکھائی، اور وہ دعا ایسی ہے کہ جس دعا میں اضافے کی دعا مانگا جا رہا. کون سی چیز ہے وہ؟ علم. صرف ایک چیز اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافے کی دعا کے طور پر بتایا، اور وہ ہے علم. رب زدنی علم، اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن دعا کرنے سے کام نہیں بنتا، صرف کوشش بھی کرنا پڑتا. ایک کتابیں یہاں رکھے کون پڑھتا؟ جنات. ہمیں پڑھنا چاہیے بھائی، پڑھنے سے علم آتا ہے. پڑھیں گے تو علم آئے گا، سنیں گے اس سے بھی علم آتا ہے. عالم کے رابطے میں رہیے، لیکن پڑھیے، اور جو نہ سمجھ میں آئے پوچھیے. ایسے نہیں علم آئے گا. ربی زدنی علما، دعا کرنے سے کہ اللہ روزی دے دے، روزی کی دعا مانگنے سے روزی نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے. اللہ نے ایک آخری چیز جو بیان کرنا ہے یہاں، کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام ہے، کہ جو بندہ قرآن چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرنا بھول جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے جیسے زندہ مردہ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ. اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی دنیا کی زندگی کیا کر دیں گے؟ تنگ، کنجسٹڈ، پریشانی، تکلیف، الجھن، بے قراری، اضطراب میں وہ مبتلا ہوگا. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. کہے گا اللہ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے اندھا بنا کر اٹھایا، دنیا میں دیکھ سکتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میرے بندے بھول گیا؟ دنیا میں ایسے ہی ہماری آیتیں، باتیں، ہمارا پیغام تجھ تک پہنچا، تو نے کیا کیا؟ بھلا دیا. وکذالک اليوم تنسى، آج تجھے بھی بلایا جا رہا. حساب برابر. شکوہ کس بات کا؟ شکایت کس بات کی؟ اور اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں جو ہماری آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. یہ تو دنیا کے اندر اللہ کہتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بہت ڈینجر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور دنیا کے اندر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.